بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ الاجابہ ٹورز حج اینڈ عمرہ سروسز کے 15 سال مکمل ہونے پر حج 2026 کا کیٹیگری اے کا سپر بمپر آفر 14 دن کا پیکج صرف اور صرف 6,50,000 روپے میں، 18 دن کا پیکج صرف اور صرف 6,90,000 روپے میں۔ حرم شریف سے بالکل 0 میٹر ڈسٹنس، مکہ میں 4 سٹار، مدینہ میں 3 سٹار ہوٹلز میں قیام، اور جمرات سے صرف 900 میٹر کے فاصلے پر مینا اور عرفات میں VIP لگژری ٹینٹس۔ ڈائریکٹ سعودی ایئر لائن 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانا اور لگژری بسز کے ذریعے زیارتیں۔ یہ آفر محدود مدت تک کے لیے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز گورنمنٹ آف انڈیا سے منظور شدہ الاجابہ ٹورز حج اینڈ عمرہ سروسز، نامپلی، حیدرآباد۔ حج 2026 کے عازمین کے لیے خوشخبری۔ گولڈن ٹریول آفیشلی انڈیا کی بیسٹ حج ٹریول ایجنسی 2025 کا ایوارڈ حاصل کرنے والے لیڈ HGO آپ کے لیے لائے ہیں 4 بہترین حج پیکیجز۔ ڈائمنڈ پیکیج VVIP کیٹیگری A، پلیٹینم پیکیج VVIP کیٹیگری A، گولڈ پیکیج VIP کیٹیگری B، سلور پیکیج اکانومی کیٹیگری D۔ گولڈن ٹریولز کے ساتھ سفر صرف منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ۔ حج ویزا جاری کرنے کی آخری تاریخ 20 مارچ 2026۔ اپنے حج کا سفر گولڈن ٹریولز کے ساتھ آج ہی بک کیجئے۔ گولڈن ٹریولز، بیسائیڈ کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد۔ بتایا گیا ہلاکتیں رک گئیں، ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان۔ ایران پر امریکی حملے کے بادل چھٹے، تیل کی قیمتوں میں کمی۔ ایران نے ہوائی سرحدیں کھول دیں، ریولیوشنری گارڈز نے کہا کسی بھی جارحیت سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ایران میں پھنسے انڈینز کو واپس لانے کے لیے حکومت نے بنایا منصوبہ، پہلا بیچ جمعے کو وطن پہنچے گا۔ افغانستان کی طالبان قیادت میں اختلافات، قندھار اور کابل گروپوں میں کشمکش، اندرونی جھگڑے لے ڈوبیں گے، اخونزادہ کا کلپ وائرل۔ فلسطین کو چلانے کے لیے نیشنل کمیٹی کا اعلان، حماس نے کی تائید۔ امریکی نمائندے وٹکاف نے کہا غزہ جنگ بندی کا دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ رشیا نہیں، یوکرین امن سمجھوتے کے راستے میں رکاوٹ ہے، ٹرمپ کا سخت بیان، زیلنسکی سے ناراضگی کا اظہار۔ گرین لینڈ پر اعلیٰ سطح کی میٹنگ بے نتیجہ، 75% امریکی عوام قبضے کے خلاف ہیں، CNN کا سروے۔ سپریم کورٹ نے ED عہدیداروں کے خلاف FIR پر روک لگائی، ممتا حکومت اور کولکتہ پولیس کو دھکا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل۔ سب سے پہلے بات ایران کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں بتایا گیا ہے کہ ایران میں ہلاکتیں رک گئی ہیں، لیکن امریکی صدر نے احتجاجیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے امکان کو خارج نہیں کیا۔ غیر ملکی انسانی حقوق تنظیموں کا کہنا ہے کہ ایران میں حالیہ کریک ڈاؤن کے دوران 2,400 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ ٹرمپ نے یہ بیان ایک ایسے وقت دیا ہے جب امریکہ اور برطانیہ دونوں نے قطر کے العدید ایئر بیس پر اپنے سپاہیوں کی تعداد کم کی ہے۔ برطانیہ کے دفتر خارجہ نے تہران میں اپنے سفارت خانے کو عارضی طور پر بند کر دیا ہے۔ ٹرمپ کے بیان کے بعد ایرانی حملے کے اندیشے کم ہوئے ہیں اور اس کے بعد تیل کی قیمتوں میں بھی گراوٹ آئی ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں $3.3 فی بیرل کی کمی ہوئی۔ ایران کی جوڈیشری نے ایک گرفتار احتجاجی عرفان سلطانی کی سزائے موت کے بارے میں دعووں کو رد کر دیا ہے اور انہیں من گھڑت خبریں قرار دیا ہے۔ جوڈیشری میڈیا سینٹر نے ایک بیان جاری کیا۔ سلطانی کو 10 جنوری کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کے رشتہ داروں نے دعویٰ کیا تھا کہ اس سے 14 جنوری کو پھانسی دی جانے والی ہے۔ ایرانی جوڈیشری نے کہا کہ دشمن میڈیا ایران کے تعلق سے جھوٹ پھیلا رہا ہے۔ ایران کی ریولیوشنری گارڈز کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل محمد کرامی نے کہا ہے کہ IRGC کی فوجیں کسی بھی جارحیت سے نمٹنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں۔
ایران نے اپنی ہوائی حدود ٹریفک کے لیے کھول دی ہیں، جنہیں عارضی طور پر بند کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے کئی فلائٹس کینسل کی گئیں اور کئی فلائٹس متاثر ہوئی اور کئی فلائٹس کا راستہ تبدیل کیا گیا تھا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس ارغچی نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے تازہ صورتحال پر بات چیت کی۔ پرنس فیصل بن فرحان کے ساتھ بات چیت میں عباس ارغچی نے کہا کہ ایران اپنی سرحدوں کی حفاظت کرے گا۔ ایران میں مسلسل 7ویں دن انٹرنیٹ بند رہا، احتجاج کی شدت میں کمی آئی ہے۔ ایران کے بارے میں UN سیکیورٹی کونسل کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے۔ امریکہ کی درخواست پر یہ میٹنگ ہو رہی ہے جو اب سے کچھ دیر بعد شروع ہوگی۔ پاکستان نے کہا ہے کہ وہ ایران کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر حسین اندرابی نے اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ پاکستان امید کرتا ہے کہ ایران میں امن و استحکام قائم رہے گا۔ انڈین گورنمنٹ ایران میں پھنسے ہوئے شہریوں کو واپس لانے کے لیے ایک منصوبہ تیار کر رہی ہے۔ سورسز نے بتایا کہ ایسا پہلا بیچ جمعے کو انڈیا واپس آئے گا۔ ایران میں پھنسے ہوئے کئی سٹیزنز کے رشتہ داروں نے تصدیق کی ہے کہ جمعے کو صبح 8 بجے تک پہلا بیچ تیار ہوگا۔ اس سلسلے میں تیاریاں جاری ہیں۔ ایران میں انڈیا کا سفارت خانہ پھنسے ہوئے اسٹوڈنٹس کی تفصیلات جمع کر رہا ہے۔ سفارت خانے نے ایک دن پہلے انڈین سٹیزنز کے لیے ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ دستیاب ٹرانسپورٹ سے جلد ایران سے باہر نکل جائیں۔ ایئر انڈیا نے امریکہ کے لیے کم سے کم 3 فلائٹس کینسل کی ہیں اور یورپ کے لیے بعض سروسز دیر ہو رہی ہے، جس کی وجہ ایران کی ہوائی سرحدوں کا بند ہونا ہے۔ نئی دہلی سے نیو یارک تک 2 فلائٹس اور ممبئی سے نیو یارک تک 1 فلائٹ کینسل کی گئیں۔ افغانستان کی طالبان قیادت میں بعض معاملات پر اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک کلپ وائرل ہوا ہے جس میں طالبان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخنزادہ کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ اندرونی اختلافات کی وجہ سے طالبان کا نظام اور اسلامی امارات افغانستان ڈہ جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ اس کلپ میں اخنزادہ قندھار کے ایک مدرسے میں خطاب کر رہے ہیں۔ قندھار طالبان کا مضبوط گڑھ ہے۔ سورسز کے حوالے سے میڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ قندھار اور کابل کے لیڈرز کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اور کچھ لوگ اخنزادہ کی اتھارٹی کو چیلنج کر رہے ہیں۔ طالبان کے ایک لیڈر کے حوالے سے کہا گیا کہ تنظیم میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بغاوت سے کم نہیں ہے۔ کابل گروپ کے اہم لیڈرز میں عبدالغنی برادر، سراج الدین حقانی اور محمد یعقوب مجاہد شامل ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ انٹرنیٹ پر پابندی کے مسئلے پر دونوں گروپوں میں اختلافات ہیں۔ کابل گروپ کا کہنا ہے کہ ایک جدید ملک انٹرنیٹ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس مسئلے پر بیان بازیوں سے حالات اور خراب ہو رہے ہیں۔ سمجھا جا رہا ہے کہ انٹرنیٹ پر پابندی اور عورتوں کی تعلیم اور دوسرے معاملات پر پابندیوں کے بارے میں اختلافات کی وجہ سے 2026 میں افغان طالبان میں کچھ بڑا ہو سکتا ہے۔ ڈائریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو امریکہ کے نمائندے نے کہا ہے کہ غزہ جنگ بندی کا دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نمائندے سٹیو وٹکاف نے ایکس پر یہ بات کہی، لیکن انہوں نے تفصیلات نہیں بتائی۔ ایجپٹ، ترکی اور قطر نے دوسرے مرحلے کے بارے میں بات چیت میں حصہ لیا۔ وٹکاف نے کہا کہ امریکہ کو امید ہے کہ حماس سمجھوتے کے مطابق آخری ہوسٹیج کی لاش حوالے کرے گی۔ وٹکاف نے فلسطین میں ایک عارضی ایڈمنسٹریشن کا اعلان کیا جسے نیشنل کمیٹی فار غزہ ایڈمنسٹریشن کا نام دیا گیا۔ یہ کمیٹی ہتھیاروں کو چھوڑنے اور دوبارہ تعمیر کے کام شروع کرنے کی نگرانی کرے گی۔ وٹکاف نے دعویٰ کیا کہ ٹرمپ کے منصوبے کے پہلے مرحلے نے تاریخی پروگرس کی ہے۔ انہوں نے مصالحت میں رول ادا کرنے کے لیے قطر، ایجپٹ اور ترکی کا شکریہ ادا کیا۔ ایجپٹ کے وزیر خارجہ بدر عبداللطیف نے تصدیق کی ہے کہ ایکسپورٹ کمیٹی کے 15 ارکان کے ناموں پر اتفاق ہوا ہے۔ قاہرہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ اس دوران حماس نے بھی انتظامی کمیٹی کے اعلان پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ سینئر حماس لیڈر طاہر النونو نے کہا کہ حماس اس کمیٹی کی کامیابی میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ یہ کمیٹی ایکسپورٹس پر مشتمل ہوگی۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں کارروائیاں جاری رکھتے ہوئے درجنوں فلسطینیوں کا اغوا کر لیا ہے۔ اسرائیلی فوج اور یہودی آباد کاروں کی کارروائیوں سے تناؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ الخلیل یا ہیبرون ٹاؤن میں ایک فلسطینی مجاہد کا گھر گرا دیا گیا۔ غزہ کے الگ الگ مقامات پر حملے بھی کیے گئے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ جنگ بندی کی تازہ خلاف ورزیوں میں 2 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ رشیا نہیں بلکہ یوکرین امن سمجھوتے کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ اوول آفس میں ایک انٹرویو دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین 4 سال سے جاری جنگ کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ٹرمپ کا یہ بیان یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی کے تعلق سے ان کی جھنجھلاہٹ کا اظہار ہے۔
امریکہ میں گرین لینڈ کے بارے میں اعلیٰ سطح کی میٹنگ کسی نتیجے کے بغیر ختم ہو گئی۔ اس میٹنگ میں نائب صدر جے ڈی وانس، سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو اور ڈنمارک اور گرین لینڈ کے فارن منسٹرز نے حصہ لیا۔ ڈنمارک کے وزیر خارجہ نے کہا کہ فریقوں نے اپنی نا اتفاقیوں پر اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اعلیٰ سطح کی ایک کمیٹی بنانے سے اتفاق کیا جس میں اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ کیا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اس بات چیت کے بعد اپنا سٹینڈ سخت کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ گرین لینڈ امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے کافی اہم ہے۔ حال ہی میں امریکی فوج نے وینزویلا پر جارحیت کرتے ہوئے وہاں کے صدر نکولاس مدورو اور ان کی بیوی کا اغوا کر لیا تھا۔ اس کے بعد سے انہوں نے گرین لینڈ کے بارے میں اپنی بیان بازی تیز کر دی ہے۔ اس دوران گرین لینڈ کے عوام کے مسلسل خیالات سامنے آ رہے ہیں، جس میں زیادہ تر لوگ امریکہ میں شامل ہونے سے انکار کر رہے ہیں اور اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ سی این این کے ایک سروے میں کہا گیا کہ 75% امریکی بھی گرین لینڈ پر قبضے کے خلاف ہیں۔ پاکستان نے دہشت گردی کے کیمپس کے بارے میں انڈین آرمی چیف کے بیانات کو رد کر دیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیا۔ آرمی چیف اپیندر دویدی نے منگل کو کہا تھا کہ لائن آف کنٹرول پر 6 اور انٹرنیشنل بارڈر پر 2 دہشت گرد کیمپس اب بھی ایکٹیو ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کوئی ناپاک کوشش کی گئی تو انڈیا کارروائی کرے گا۔ ان ریمارکس کا جواب دیتے ہوئے پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان یقیناً ان بے بنیاد الزامات کو رد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الٹا پاکستان کے اندر دہشت گردی میں انڈیا کے رول کے ثبوت موجود ہیں، جس کی ایک مثال انڈین نیوی کا آفیسر کلبھوشن جادھو ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ انڈیا نے اپنی ڈائیورسٹی کو جمہوریت کی طاقت میں تبدیل کیا ہے اور دنیا کو دکھایا ہے کہ جمہوری ادارے اور جمہوری عمل کیسے ترقی کی رفتار تیز کرتے ہیں اور استحکام پیدا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم مودی کامن ویلتھ ملکوں کے اسپیکرز اور پریسائڈنگ آفیسرز کی 28ویں انٹرنیشنل کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آرمی ڈے کے موقع پر فوج کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے پیام میں انہوں نے کہا کہ انڈین آرمی نے ہمیشہ پروفیشنلزم کی اعلیٰ روایتوں کو برقرار رکھا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی فوج کو آرمی ڈے کی مبارکباد دی۔ ویسٹ بنگال کی ممتا بنرجی حکومت اور کولکتہ پولیس کو اس وقت ایک دھکا لگا جب سپریم کورٹ نے آئی پیک کے خلاف حالیہ دعووں کے سلسلے میں ای ڈی کے عہدیداروں کے خلاف ایف آئی آر پر روک لگا دی ہے۔ جسٹس پرشانت مشرا اور جسٹس وپل پنچولی کی بینچ نے وزارت داخلہ، محکمہ پرسونل اینڈ ٹریننگ، ممتا بنرجی اور ترنمول کانگریس سے جواب مانگا ہے۔ مرکزی ایجنسی نے بنگال کے ڈی جی پی اور کولکتہ کے پولیس کمشنر کو سسپینڈ کرنے کے لیے ایک درخواست داخل کی تھی، جس پر سپریم کورٹ میں سنوائی ہو رہی ہے۔ مہاراشٹر کی 29 میونسپل کارپوریشنز کے لیے جوش و خروش کے ساتھ ووٹ ڈالے گئے۔ جملہ 3 کروڑ 48 لاکھ ووٹرز ووٹ دینے کے اہل ہیں۔ جملہ 15,931 امیدوار میدان میں ہیں۔ سب لوگوں کی توجہ بی ایم سی پر ہے، جو سب سے امیر بلدی ادارہ ہے۔ اس الیکشن میں مہایوتی اور ٹھاکرے اتحاد کے درمیان سخت مقابلہ ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین بھی میدان میں ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ الاجابہ ٹورز حج اینڈ عمرہ سروسز کے 15 سال مکمل ہونے پر حج 2026 کا کیٹیگری اے کا سپر بمپر آفر 14 دن کا پیکج صرف اور صرف 6,50,000 روپے میں، 18 دن کا پیکج صرف اور صرف 6,90,000 روپے میں، حرم شریف سے بالکل 0 میٹر ڈسٹنس، مکہ میں 4 سٹار، مدینہ میں 3 سٹار ہوٹلز میں قیام اور جمرات سے صرف 900 میٹر کے فاصلے پر، مینا اور عرفات میں وی آئی پی لگژری ٹینٹس، ڈائریکٹ سعودی ایئر لائن 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانا اور لگژری بسز کے ذریعے زیارتیں۔ یہ آفر محدود مدت تک کے لیے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز گورنمنٹ آف انڈیا سے منظور شدہ الاجابہ ٹورز حج اینڈ عمرہ سروسز، نامپلی، حیدرآباد۔ حج 2026 کے عازمین کے لیے خوشخبری، گولڈن ٹریول آفیشلی انڈیا کی بیسٹ حج ٹریول ایجنسی 2025 کا ایوارڈ حاصل کرنے والے لیڈ ایچ جی او آپ کے لیے لائے ہیں 4 بہترین حج پیکیجز۔ ڈائمنڈ پیکیج وی وی آئی پی کیٹیگری اے، پلیٹینم پیکیج وی وی آئی پی کیٹیگری اے، گولڈ پیکیج وی آئی پی کیٹیگری بی، سلور پیکیج اکانومی کیٹیگری ڈی۔ گولڈن ٹریولز کے ساتھ سفر صرف منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ۔ حج ویزا جاری کرنے کی آخری تاریخ 20 مارچ 2026۔ اپنے حج کا سفر گولڈن ٹریولز کے ساتھ آج ہی بک کیجئے۔ گولڈن ٹریولز، beside کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد۔
بتایا گیا ہلاکتیں رک گئیں، ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان، ایران پر امریکی حملے کے بادل چھٹے، تیل کی قیمتوں میں کمی۔ ایران نے ہوائی سرحدیں کھول دیں، ریولیوشنری گارڈز نے کہا کسی بھی جارحیت سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ایران میں پھنسے انڈینز کو واپس لانے کے لیے حکومت نے بنایا منصوبہ، پہلا بیچ جمعے کو وطن پہنچے گا۔ افغانستان کی طالبان قیادت میں اختلافات، قندھار اور کابل گروپوں میں کشمکش، اندرونی جھگڑے لے ڈوبیں گے، اخونزادہ کا کلپ وائرل۔ فلسطین کو چلانے کے لیے نیشنل کمیٹی کا اعلان، حماس نے کی تائید، امریکی نمائندے وٹکاف نے کہا غزہ جنگ بندی کا دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ رشیا نہیں، یوکرین امن سمجھوتے کے راستے میں رکاوٹ ہے، ٹرمپ کا سخت بیان، زیلنسکی سے ناراضگی کا اظہار۔ گرین لینڈ پر اعلی سطح کی میٹنگ بے نتیجہ، 75% امریکی عوام قبضے کے خلاف ہیں، CNN کا سروے۔ سپریم کورٹ نے ED عہدیداروں کے خلاف FIR پر روک لگائی، ممتا حکومت اور کولکتہ پولیس کو دھکا۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔